جب بھی موقع میسر آئے قبروں کے درمیان جا کر 1-2 گھنٹہ کچھ وقت گزارا کرو اور غور و فکر کیا کرو، قبر میں جا کر کون سے اعمال ہم لے کے جائیں کہ راحت رہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی انسان کی جو بھی قبر ہے نا، وہ روزانہ 5 مرتبہ صدا دیتی ہے، انسان کو پکارتی ہے قبر، قبر پکارتی ہے صاحب قبر کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے علم میں بات رکھی ہے کہ کون کہاں دفن ہونے والا ہے، تو وہ ہمیں پکار رہی ہوتی ہے وہ قبر۔ پہلی جو قبر کی صدا ہے وہ یہ ہے کہ میں فقر کا گھر ہوں، اپنے لیے کوئی خزانہ ساتھ میں لے کر آنا۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ خزانہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا قبر کا خزانہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ لے کر آنا۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا، میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر فرمایا میں ظلمت کا گھر ہوں، نور اپنے ساتھ لے کر آنا۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا قبر کا نور کیا ہے؟ کا نماز کی پابندی، نور اپنے ساتھ لے کر آنا، بالخصوص نماز فجر۔ نماز فجر اگر کوئی اول وقت میں پڑھنے کا عادی ہو تو اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ امام کی حدیث کے مطابق وہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، اول وقت، وہ رات کے وقت میں بھی ہے گویا اور دن کے وقت میں بھی ہے، کیونکہ ابھی رات پوری ختم نہیں ہوئی اور دن ابھی شروع نہیں ہوا۔ کہ جو اول وقت میں نماز فجر پڑھتا ہے تو رات کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی فجر لکھتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں ایک ہی عمل لکھتے ہیں، یعنی ایک فجر دو لکھی جاتی ہے نامہ اعمال میں ظلمت کا گھر ہوں، نور لے کر آنا۔ تیسرا قبر صدا دیتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، کوئی انیس لے کر آنا ساتھ۔ امام سے پوچھا گیا کہ قبر کا انیس کون ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن۔ پھر قبر صدا دیتی ہے کہ میں خاک ہوں، کوئی اپنے ساتھ بستر لے کر آنا۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ پھر قبر کا بستر کیا؟ فرمایا عمل صالح۔ اور قبر کی پانچویں صدا یہ ہوتی ہے کہ میں ڈسنے والوں کا گھر ہوں، یعنی یہاں پر بہت سے ایسے حیوان و درندے رہتے ہیں کہ جو ڈستے ہیں، تو اپنے ساتھ تریاق لے کر آنا، یعنی اینٹی وینم لے کر آنا۔ وہ کیا ہے؟ امام نے کہا صدقہ۔ یہ قبر کی 5 صدائیں۔ پھر سے سن لیجیے گا جلدی جلدی ایک ایک لفظ میں۔ قبر کہتی ہے کہ میں ظلمت کا گھر ہوں، نور لے کر آنا، نور قرآن ہے۔ اس سے پہلے قبر کہتی ہے کہ میں فقر کا گھر ہوں، خزانہ لے کر آنا، خزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ قبر کہتی ہے کہ ظلمت کا گھر ہوں تو نور لے کر آنا، وہ ہے در حقیقت نماز۔ انیس لے کر آنا، وہ ہے صدقہ۔ بستر لے کر آنا، وہ ہے عمل صالح۔ اور تریاق لے کر آنا، زہر کے مقابلے میں کچھ، وہ ہے صدقہ۔ ہمارے لیے امید کس چیز سے؟ کوئی ایک تو امید کی بات ہو ایسی کہ جس سے امید ہو کہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے معاملات۔ امید ہے یہ حدیث کہ جو خالی علامہ مجلسی نے نہیں لکھی، شیخ کلینی نے لکھی، اور ملا یحظ الفقی اور شیخ طوسی اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ، ان علماء نے فقط نہیں لکھی، بلکہ یہ حدیث زمخشری جیسوں نے لکھی ہے کہ جو اہل سنت بزرگ عالم دین ہیں، قابل قبول ہیں، علماء اہل سنت میں بہت بڑے مفسر ہیں۔ یہ حدیث لکھی ہے فخر الدین رازی نے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن میں چاہتا ہوں اس حدیث کو پورا سناؤں آپ تک۔ یہ 8 جملے ہیں، ایک نہیں، ایک تو مشہور ہے جو آپ سب کو یاد تھا بھی۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفرت شدہ دنیا سے جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ مومناً مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں جاتا ہے وہ حالت ایمان میں کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت، سب سے پہلے تو ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، ثم منکر و نکیر، اس کے بعد منکر و نکیر۔ جو آل محمد کی محبت میں جاتا ہے یضف الی الجنہ کما تضف العروس الی بیت زوجہا، اسے جنت میں ایسے لے جایا جاتا ہے کہ جیسے دلہن کو حجلے عروسی میں لے جائے گا۔ ہم جاتے ہیں نا ائمہ کی زیارت پر، تو آپ آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائیں تو اللہ اس مقام کو، یہاں کتنے مومنین مدفون ہیں، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ اس کی قبر ہی کو ملائکہ کی زیارت کا بنا دیتا ہے۔ ملائکہ رحمت اس کی قبر پر آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، وہ سنت اور جماعت پر مرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کے 3 فقرے ہیں دوسری طرف، من مات علی بغض آل محمد، جو بغض آل محمد پر جائے، مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا پیشانی پر کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر آ جائے۔ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ ہمارے پاس آسرا ہے، امید ہے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ کون اپنی کسی عبادت پر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔
جب آپ غم امام حسین علیہ السلام میں آنسو بہاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں قریب کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، دل نرم ہوتا ہے. اور جو نہ بہا سکے آنسو امام حسین کے غم میں، اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی شقاوت کی وجہ سے میرا قلب اتنا شقی القلب تو نہیں ہو گیا کہ میں آنسو بھی نہیں بہا سکتا امام حسین علیہ السلام کے لیے. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمام تر بری عادتوں کے بعد بھی اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں رکھا یا بارگاہ سے نکال دیا، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بچی ہے یا نہیں ہے. اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت اب تک ہے اس کے دل میں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا، اب تک گنجائش ہے. اللہ اکبر. مادر ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مجلس تھی، ام البنین باب الحوائج سلام اللہ علیہا. ان کے فرزند ابو الفضل عباس کیا تسلیم امامت تھے کہ عرب شاعر نے شعر لکھا ہے، یوم ابو الفضل استجار بہ الہدا، کہ عاشور کا دن وہ ہے کہ جب ہدایت عباس کی پناہ میں ہے. تو شعر پڑھنا اس نے یہ چھوڑ دیا اور اس نے سوچا کہ حسین عباس کی پناہ میں، یہ میں نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا پتہ نہیں. عالم خواب میں دیکھا کہ حرم امام حسین ہے، تو حرم میں وہ خود زیارت کر رہا ہے. تو اس نے تعجب سے دیکھا کہ حرم خالی ہے. اس نے پوچھا کہ حرم کیوں خالی ہے؟ کہ اس لیے کہ خود صاحب حرم امام حسین عباس کی زیارت پر گئے ہوئے. تو وہ آیا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں ان کی زیارت پر. تو اس نے دیکھا کہ امام حسین زیارت ابو الفضل عباس پڑھ رہے ہیں، سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین و جمیع الانبیاء والمرسلین علیک یا ابن امیر المومنین. اور امام حسین قبر عباس کو دیکھ کر یہ شعر دہراتے ہیں، یوم ابو الفضل استجار بہ الہدا، کہ عاشور کا دن واقع وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا. عباس نے اس وصیت پر عمل کیا کہ جو امیر المومنین نے کی تھی شب 21 رمضان کے، لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، اے عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پئیں. ایک ذاکر سے کہتے تھے کہ تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے عظیم مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا آپ کی سب سے عظیم مصیبت کیا ہے؟ کہ عظیم مصیبت یہ ہے کہ جب میں گھوڑے سے گرا تو میرے ہاتھ کٹ چکے. عباس منہ کے بل زمین پر تشریف لائے، یا ابو الفضل عباس، جیسے آپ گھوڑے سے گرے 11 محرم بی بی زینب ویسے ہی اونٹ سے گری، اس لیے کہ شہزادی کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. یا ابو الفضل عباس. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہوں گا مصائب کو اختتام تک لاتے ہوئے کہ اے مولا ابو الفضل عباس، آپ بہت مظلوم ہیں، لیکن وقت آخر حسین پہنچے آپ تک. لیکن جب حسین کا وقت آخر تھا، ابو الفضل عباس علیہ السلام کے وقت آخر امام حسین پہنچے، حسین کا وقت آخر تک. مقتل میں لکھا ہوا امام حسین کی آنکھیں بند تھیں اور لب ہل رہے تھے. تو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید بد دعا کر رہے ہوں گے، لیکن میں قریب پہنچا کہ میں لبھائے حسین سے سنوں کیا کہہ رہے ہیں. تو حسین کہہ رہے تھے، الہی و سیدی فمولایا رضا بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. حسین بار بار کہتے تھے یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حسین تیری رضا پر راضی ہے. یہاں تک کہ اب عبداللہ الحسین نے محسوس کیا ان کا سینہ اچانک بھاری ہو گیا. تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا شمر بیٹھا ہوا تھا سینے. یا ابا عبداللہ. امام حسین نے فرمایا یہ بوسہ گاہ رسول ہے یا رسول چونتے تھے. تو سینے سے اتر ہے. اس سے انکار نہیں کہ روایت صحیح نہیں کہ شمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، لیکن در حقیقت مقتل کربلا میں اختلاف ہے کہ سر حسین کس نے جدا کیا، نان نے کیا، خولی نے کیا یا شمر نے کیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب وقت آخر تھا امام حسین کا تو اتنا مجمع جمع تھا امام حسین کے پاس، اور جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مار رہا تھا امام حسین، لہذا نہیں معلوم سنان نے سر کا یا خولی نے یا شمر نے. بہرحال اسی خاطر تھا کہ امام حسین نے شہزادی زینب سے کہہ دیا تھا ارجعی الفستان، آپ خیام میں چلی جائیے، آپ سے یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا. کچھ دیر بعد بہن نے دیکھا بھائی کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو چکا. فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا، تالیاں بج رہی تھیں، نقارے پیٹے جا رہے تھے. اللہ قد قتل الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.